اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزین احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج وہی باتیں سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں جس کے حوالے سے ہم اپنے گزشتہ کئی ولاگ میں آپ کو آگاہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کپتان کا بیانیہ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور حکومت کو اس وقت لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اصل کہانی کیا ہے؟ اندر کی کہانی یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور جو دیگر اس کے اتحادی ہیں وہ بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک دھڑا کہتا ہے کہ فوراً الیکشن میں چلا جایا جائے اور ایک دھڑا کہتا ہے کہ پورے 1.5 سال گزار کر سخت فیصلے کیے جائیں۔ ابھی تک جو ہے زرداری اور پیپلز پارٹی انتخابات کی طرف نہیں آ رہے تھے، لیکن آج ان کے ایک سینئر رہنما خورشید شاہ، انہوں نے دو ٹوک اور واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمیں حکومت میں لایا گیا، ہم نے احسان کیا اور اب ہم سے حکومت لے کر واپس لے لی جائے اور یہ بھی ہم پر احسان کیا جائے جو کہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ ساتھ ہی مریم نواز نے سرگودے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو مہنگائی کے سیلاب میں غرقاب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں، عوام میں چلے جائیں، پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں اور اس کے سامنے مقدمہ رکھیں، جبکہ جو ان کے اتحادی ہے ایم کیو ایم وہ پہلے ہی انتخابات کی حامی ہو چکی ہے۔ نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ اگر سارے اتحادی مل کر چلیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ورنہ انتخابات میں ہی چلے جائیں۔ لیکن اب سیاست بالکل بلو دا بیلٹ آ چکی ہے۔ جو عمران خان ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ملتان کے جلسے سے جو ہے کال دوں گا اور لوگ لاکھوں اس وقت منتظر بیٹھے ہیں جو اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ اب ہم آپ کو انتہائی اہم ترین خبر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ پتہ چلا ہے کہ مبینہ طور پر عمران خان کی گرفتاری کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے کال دیں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پریکاشن میئرمنٹ کے لیے بنی گالہ میں جو ہیں 200 ٹائیگرز پہنچا دیے گئے ہیں اور انہوں نے ایک انسانی حصار جو ہے بنی گالہ کے ارد گرد بنا دیا ہے اور انہیں باقاعدہ حفاظت کرنے کی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ عمران خان نے ان نوجوانوں سے خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم امپورٹڈ حکومت سے نہیں، ہم شفاف انتخابات سے آزادی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا اب یہ سیلاب قطعی طور پر نہیں رک سکے گا۔ ان 200 جو آئے ہیں ٹائیگرز، اس کے علاوہ تقریباً 5000 جو ٹائیگرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ پہلے ہی اسلام آباد میں پہنچا دیے گئے ہیں، جو کہ آنے والے دھرنے کے حوالے سے انتظامات کریں گے، کیونکہ گرمی ہے، ہیٹ سٹروک ہے، شدید گرمی ہے، دھوپ ہے، وہ ان کے کھانے پینے اور خصوصی طور پر پانی کا اہتمام کریں گے۔ اس وقت دونوں طرف ایک خوف طاری ہے۔ عمران خان بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ تو کر دیا ہے 20 کے بعد 25 لاکھ کا، مگر اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آتے ہیں، یعنی بہرحال وہ بہت پر امید ہیں اور ہر اپنے جلسے میں انہوں نے عوام کو تیار کر رکھا ہے۔ آج مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف جو تیسری دفعہ آئے گا تو آپ اسے 2/3 میجارٹی دیں گے، انہوں نے بھی عوام سے وعدے لیے ہیں، جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 2/3 میجارٹی سے کم جو ہیں حکومت میں شامل ہی نہیں ہوں گے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اب جو خورشید شاہ کا بیان ہے وہ انتہائی معنی خیز ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کو لانے والے تھے ان پر انہوں نے احسان کیا، یہ حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ اب ہمارا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتحادیوں میں اتنی اہلیت نہیں تھی تو انہوں نے پھر حکومت لی کیوں؟ جب یہ سنبھال نہیں سکتے تھے، انہوں نے عمران خان کی سیاست کے مردہ گھوڑے میں جان کیوں ڈالی ہے؟ خورشید شاہ کہتے ہیں کہ شاید 92 کا ورلڈ کپ بھی جتوانا جو ہے وہ ایک سازش ہوگا کہ اس شخص کو جو ہے ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ بہت لمبی گہری بات انہوں نے کی ہے، مگر شاید اس میں حقائق نہ ہوں۔ اب اپنی وہ پستی، اپنی ناکامیاں جو ہیں وہ مختلف باتیں کر کے ان کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اصل ناکامی ان کی اپنی ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نواز شریف بھی انتخابات کے لیے راضی ہیں،
یہ جو ہیں مریم نواز بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، MQM بھی ہے، اور PTI تو آلریڈی ہی کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں جایا جائے۔ حکومت دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جو لانے والے انہیں لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاملات خود ہی نمٹیں۔ اب یہ ایسے ہو چکے ہیں اگلنے کے چھپکلی ان کے منہ میں ہے حکومت و حکمرانوں کے، نہ یہ اگل سکتے ہیں نہ یہ نگل سکتے ہیں۔ اگر انتخابات میں ایسے ماحول میں جاتے ہیں تو اس وقت کپتان نے ٹوٹلی جو ہے سارا موب پوری قوم کو اپنے حق میں چارج کیا ہوا ہے، اور قوم فل چارجڈ ہے PTI کے حق میں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ اگر یہ متحدہ اپوزیشن الیکشن میں اس وقت جاتی ہے تو اسے نقصان ہے اور اسے ووٹ نہیں پڑیں گے۔ اگر 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس وقت جو روز آئے دن جلسے کیے ہیں، جو قوم کو تیار کیا ہے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر لانگ ٹرم میں یہ کوئی فیصلے کرتی ہیں اور حکمران جو ہے پیٹرول کو 250 روپے 200 روپے لیٹر تک کرتے ہیں، پھر بھی عوام کی جانب سے جوتے ہی پڑنے کا احتمال ہے۔ انہوں نے جتنے بھی عمران خان کے غلط فیصلے تھے وہ اپنے گلے لگا لیے ہیں، آٹومیٹک ہی لگ گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، عمران خان سے ہوئی ہیں، کچھ پشاور میں ہوئی ہیں، کچھ یہاں پر ہوئی ہیں۔ بہرحال حالات بدل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کتنا بڑا جم غفیر لے کر یہاں اسلام آباد میں پہنچتے ہیں۔ اگر تو وہ 2-3 دن میں 20 تاریخ کے بعد وہ یہاں پر بندے لے آتے ہیں اور حکمرانوں پر وہ پریشر دینے میں کامیاب رہتے ہیں اور یہاں پر سارا سسٹم نظام زندگی مفلوج ہو جاتا ہے، گو کہ یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب کوئی سچ 126 دن کا دھرنا نہیں ہوگا۔ اگر 2-4 دن ہی عمران خان ٹھیک ٹھاک پاور شو کر دیتے ہیں پھر تو آٹومیٹک ہی انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، اور اگر ایسا وہ نہیں کر سکتے پھر حکمران جو ہیں وہ 1.5 سال تک ڈٹے رہیں گے۔ ساتھ ہی مریم نواز، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اور جو مریم اورنگزیب ہے وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کون ہوتا ہے ہمیں انتخابات کرانے کا کہنے والا، جب حکومت مناسب سمجھے گی تو پھر انتخابات وہ کرائے گی۔ انہوں نے آج جو ہے امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے، لگژری آئٹم ہے یہ کوئی 38 کے لگ بھگ ہیں جن پر پابندی لگائی ہے، جس میں گاڑیاں ہیں، جس امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، جس میں میک اپ ہے، اس میں گوشت ہے، اس میں ڈرائی فروٹ ہیں، اور اس میں بہت ساری دیگر ایسی چیزیں ہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک اچھا اور احسن فیصلہ ہے، مگر اس وقت جو ملک نقصان میں جا رہا ہے اور جو ڈالر جو ہے 200 روپے کو کراس کر چکا ہے، اس کی وجہ سے بہت ہی قوم ہیجانی کیفیت کا شکار ہو چکی ہے۔ مہنگائی انتہائی عروج پر ہے۔ حکومت نے آنے سے پہلے جو سبز باغ دکھائے تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ جو 3.5-4 سال حکومت کرتا رہا وہ صرف 1 مہینے کا ہم سے حساب مانگ رہا ہے۔ ایک اور اہم بات ہم جو کرنا چاہتے تھے کہ گزشتہ روز جو ہے حکمرانوں کے کچھ کارندوں نے عدالت کے ریکارڈ میں کچھ مداخلت کی اور ریکارڈ وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی، جبکہ یہ پتہ چلا ہے کہ مبینہ طور پر کچھ نیب کا ریکارڈ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ ایک جج صاحب نے نوٹ لکھا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نظام انصاف کو الٹ پلٹ کرنے کے برابر ہے۔ اب انہوں نے اس سلسلے میں جتنی بھی تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں وہ انہوں نے منسوخ کر دیے ہیں، جبکہ خورشید شاہ نے کہا ہے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ جو ہے تقرریاں اور تبادلے دیکھے یا انہیں منسوخ کرے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے عدالتوں کے حوالے سے کوئی بہت اچھی تاریخ نہیں ہے، یہی تھے جنہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا تھا۔ اب جب ان کی حکمرانی تھی، جب یہ PTI کہتی ہے کہ یہ اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، نیب کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اس میں اصلاحات کر رہے ہیں، اس کو اس حکومت نے ثابت کر دیا کہ بالکل PTI کا یہ بیانیہ بھی سچ ہے۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ ریکارڈ ادھر ادھر کرتے۔ اب سپریم کورٹ نے جو ECL میں سے لوگ نکالے گئے ہیں ان کی بھی انہوں نے لسٹ مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہمیں بتایا جائے، سارا سلسلہ بتایا جائے کہ یہ کیسے نکلے ہیں۔ انہوں نے جو ہے ایک سخت سماعت کی ہے، حکومت کو ایک سخت پیغام دیا ہے۔ یہ انتہائی ایک غلط حرکت ہے۔ اگر ہم
انصاف کے بازار میں بھی جا کر اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر بہت مشکل ہوگا۔ ملک ہر طرح سے، قومی ہر طرح سے زندہ رہ سکتی ہیں، لیکن جب انصاف مر جائے تو اس کے بعد تباہی ہی تباہی ہے۔ یہ انتہائی ایک غلط حرکت کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے بر وقت ایکشن لیا ہے اور انہیں اس سلسلے میں باقاعدہ جو نام ECL سے نکالے گئے ہیں انہیں منسوخ کر دینا چاہیے، سارے ECL میں جائیں اور جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے وہ دیکھ لیں کہ حالات کیا کہتے ہیں۔ اگر الیکشن ہونے چاہیے تو پھر قبل از وقت ہونے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاہم جو حکمران ہیں وہ آدھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نومبر کے بعد ہونا چاہیے، جبکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 3 مہینے سے قبل نہیں کر سکتے۔ عمران خان بھی یہاں سے ڈیٹ لے کر جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن میں جایا جائے۔ اگر حکومت اپنی ساکھ بچانا چاہتی ہے تو اسے الیکشن میں ہی جانا پڑے گا، پھر تو الیکشن کا ماحول ہوگا، دونوں طرف سے جو ہے جلسے ہوں گے اور ایک دوسرے پر خوب ذاتی جو ہے الزامات کی بھرمار ہوگی۔ لیکن اگر ایسے میں حکومت قابض رہتی ہے اور وہ حکمرانی کرتی رہتی ہے تو PTI کا گراف جو ہے وہ اوپر ہی چلتا چلا جائے گا اور شاید PTI پھر 2/3 میجارٹی سے بھی بہت جائے اور یہ لوگ واش ہو جائیں گے۔ اس وقت حالات کا تقاضا یہی ہے۔ ملک کے حالات کو سدھارنے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ قوم جس کو چاہے مرضی ہے وہ بٹھائے، مگر ایک بات بہت اہم ہے کہ چوروں کا، کرپٹ کا، قومی خزانے کو نقصان دینے والوں کا اور عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرنے والوں کا اور ان کے ریکارڈ میں ادھر ادھر کرنے کے معاملات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ جو ہے کوئی قدم نہ اٹھا سکے، اس کو سزا ملنا چاہیے۔ اب نظام کو کس نے دیکھنا ہے؟ بہرحال جو بھی لے کر آئے تھے یا جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے۔ حالات کو دیکھیں اور اس ملک کو بچائیں اور قدم آگے بڑھائیں۔ یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں، نہیں اگر ایسا ہے تو پھر آنے والا وقت بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔